اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے بچوں؟ امید کرتی ہوں سب بچے بالکل خیریت سے ہوں گے اور سب بچے اپنا کام اپنی اسٹڈی ریگولر کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں کو ڈیلی بیسس پہ کام ملے گا بیٹا، آپ لوگوں نے ڈیلی کا کام کرنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے، اوکے جی؟ تو کلاس 6 بیٹا اپنے اسلامیات کے نوٹس اوپن کریں۔ آپ لوگوں نے جب ہم اسکول میں ہمارا لاسٹ ڈے تھا، ہم لوگ لاسٹ ڈیز میں چیپٹر کر رہے تھے حقوق العباد اسلامیات کا، ٹھیک ہے؟ حقوق العباد میں ہم لوگوں نے والدین کے حقوق کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھا تھا اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے اولاد کے حقوق کے بارے میں تفصیل سے پڑھا تھا، ٹھیک ہے؟ اور مجھے امید ہے کہ سب بچوں نے وہ کام کیا ہوگا اور اس کو پلیز یاد بھی رکھیے گا، بھولنا نہیں ہے۔ تو آج ہم لوگوں نے اپنا نیکسٹ چیپٹر سٹارٹ کرنا ہے۔ ہمارا نیکسٹ چیپٹر ہے اسلامیات کا ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے؟ کلاس 6 بیٹا بہت غور سے سنیے گا اور سمجھیے گا کہ حضرت جو امیر المومنین جناب ختیجہ تھیں وہ کون تھیں۔ آپ کو پتہ ہے نا جناب ختیجہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ کب پیدا ہوئیں؟ آپ عام الفیل سے 15 سال پہلے پیدا ہوئیں اور آپ کا نام ختیجہ تھا اور لیکن لقب آپ کا طاہرہ تھا، جو کہ آپ کو آپ کے قریش قبیلے کے لوگوں نے دیا تھا، ٹھیک ہے؟ اور حضرت ختیجہ آپ کے والد تھے، ان کا نام تھا خویلد بن اسد، اور جو سب سے پہلے جن عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ جناب ختیجہ ہی تھیں۔ اور چونکہ آپ سب کو یہ بھی پتہ ہے نا کہ جناب ختیجہ کا جو تعلق تھا وہ قبیلہ قریش سے تھا، اور جناب ختیجہ کیا کرتی تھی، ان کا کیا کام تھا کہ وہ اپنا ان کا جو مال تھا وہ لوگ لے کر تجارت کے لیے دوسرے شہروں میں جایا کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے پہلے زمانوں میں گھوڑوں پہ اونٹوں پہ لوگ سواری کرتے تھے، تجارت کا مال دور دراز علاقوں میں لے کے جاتے اور وہاں پہ بیچ کے وہ لوگ کتنا ان کو ٹائم لگ جاتا وہ واپس آتے۔ تو جب ختیجہ کا جو مال تھا وہ آپ لوگوں کو دیتی اور آپ ان کو ان کا معاوضہ دیا کرتی تھیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ دوسرے علاقوں میں لے کے جاتے اور وہاں پہ بیچ کے واپس آتے۔ کہتے ہیں آپ کے پاس اتنی مال و دولت تھی کہ احد کے پہاڑ کے برابر آپ کے پاس مال و دولت تھی، لیکن آپ کو اتنی محبت عقیدت تھی اسلام سے، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ آپ نے اپنا ساری مال و دولت اسلام کی راہ میں خرچ کر دی، ٹھیک ہے؟ اور جناب ختیجہ کی شادی ہوئی ہے نا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ کی عمر 40 سال کی تھی۔ اور جو جناب ختیجہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ جب آپ کی وفات ہوئی ہے تو آپ نے اس سال کو عام الحزن کا مطلب ہوتا ہے غم کا سال قرار دیا تھا، ٹھیک ہے جی؟ تو بیٹا آج ہم لوگوں نے اس کا پہلا سوال کرنا ہے، تفصیلی سوال۔ تو جو میں سوال آپ کو آج کرواؤں گی سمجھاؤں گی، آپ لوگوں نے اسے یاد بھی کرنا ہے اور آپ نے اسے اسلامیات کی کاپی پر لکھنا بھی ہے جی۔ سوال نمبر 1، حضرت ختیجہ کی زندگی کے ابتدائی حالات کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ کہ جناب ختیجہ کی شادی سے پہلے کے جو ابتدائی حالات تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے کے ابتدائی حالات، اس کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جواب، حضرت ختیجہ قبیلہ قریش کی ایک معزز خاتون تھیں۔ آپ کو پتہ ہے پہلے لوگ عرب میں جو تھے قبیلوں کی شکل میں رہتے تھے، ان کے قبیلوں کے نام ہوتے تھے، ٹھیک ہے؟ لیکن جس قبیلے سے جناب ختیجہ کا تعلق تھا وہ قبیلہ قریش تھا، اور قبیلہ قریش بہت معزز قبیلہ تھا، لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے، اس قبیلے کا بہت احترام کرتے تھے۔ یہ قبیلہ اپنی شرافت میں بہت مشہور تھا، ٹھیک ہے؟ جناب ختیجہ کا تعلق قبیلہ قریش کی ایک معزز خاتون، معزز قبیلے سے تھا آپ کا تعلق، اور آپ کی ذات میں صورت اور سیرت کی تمام خوبیاں موجود تھیں، یعنی کہ آپ صورت سے تو تھیں بہت اچھی، لیکن آپ کی سیرت میں بھی بہت خوبیاں تھیں، آپ بہت زیادہ نیک خوبیوں کی حامل تھیں، ٹھیک ہے؟ وہ شرافت اور پاکیزگی کے سبب پورے قبیلے میں طاہرہ کے لقب سے مشہور تھے، یعنی کہ جو آپ کی شرافت تھی اور پاکیزگی تھی، آپ کے قبیلے میں اتنے زیادہ لوگ آپ کو اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ آپ کو انہوں نے طاہرہ کا لقب دیا تھا۔ طاہرہ کا مطلب ہوتا ہے پاک و طاہر، آپ بہت پاک و طاہر خاتون تھیں۔ آپ بچپن ہی سے نیک سیرت اور معاملہ فہم تھیں۔ آپ کو پتہ ہے بچے کا شروع سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیسا ہے، اس کا بیہیو کیسا ہے، اس کا عمل کیسا ہے،
وہ کس سیرت کا مالک ہے. تو آپ بچپن سے کیسی تھیں کہ بہت نیک سیرت تھیں, اچھی بات کرتی تھیں, اور نماز روزہ, اور آپ کو پتہ ہے کہ معاملہ فہم یعنی کہ 100 باتیں ہوتی ہیں, مسئلے مسائل ہوتے ہیں, اس میں آپ بہت طریقے سے, بہت عقل سے کام لیتی تھیں, سمجھداری سے آپ چلتی تھیں. ٹھیک ہے. آپ اپنا مال دوسرے لوگوں کے ہاتھ تجارت کے لیے بھیجا کرتی تھیں, یعنی کہ آپ کے پاس اتنا مال و دولت تھا کہ دوسرے آپ جب علاقوں میں بھیجتی تجارت کے لیے تو آپ لوگوں کے ہاتھ کیا تھا کہ اپنا سارا مال بھیجا کرتی اور لوگوں کو ان کی کارکردگی کے مطابق معاوضہ دیا کرتی تھیں. تو ظاہر جن لوگوں کو آپ بھیجتی تھیں پھر آپ ان کو معاوضہ دیتی ہیں, آپ اس کو ان کی ادائیگی کرتی تھیں, اور لوگ جو تاجر تھے آپ کا مال دوسری جگہوں پہ لے کے جاتے اور وہ بڑی خوشی سے آپ کا مال لے کے جایا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور یہاں تک بھی ہے, ہم نے اس چیپٹر میں بھی پڑھا ہے کہ جو جناب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا, وہ ایک دفعہ آپ کا مال تجارت کے لیے لے کر شام گئے تھے. تو بیٹا آپ لوگوں کو اس سوال کی جواب جو میں نے سمجھایا ہے سمجھ آ گئی ہوگی. آپ لوگوں نے اس کو دوبارہ اچھے طریقے سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ لوگوں نے اسے یاد کرنا ہے اور لکھنا بھی ہے, تاکہ آپ ساتھ ساتھ کریں گے, پھر آپ کو آپ کے جب ٹیسٹ ہوں گے, جب آپ کا پیپرز ہوں گے, تب آپ کو مشکل نہیں ہوگی. اوکے, سمجھ آ گئی سب کو؟ چلیں ٹھیک ہے. 6th کلاس بیٹا اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.